اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور میں آتے ہیں جس دور کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی تھیں، بہت ساری گناہ کا کام انجام دیا جاتا تھا، جہاں بڑے بڑے جرائم ادا کیے جاتے تھے۔ شراب پینا، شراب اس طریقے سے پی جاتی تھی کہ جب ایک باپ یا بھائی شراب پی لیتا تھا تو گھر کے اندر بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتا تھا۔ جوا اس طریقے سے لوگ کھیلتے تھے کہ جوا میں اپنی بہن بیٹی اور اپنی بیوی کو ہار جایا کرتے تھے۔ قتل و غارت گری اس طریقے سے عام تھی کہ جب کوئی راستے میں نکلتا تھا تو اسے ڈر محسوس ہوتا تھا کہ کہیں گھر واپس جائیں گے یا یہیں مار ڈالا جائے گا۔ زنا اس طریقے سے عام تھا کہ بہن بیٹیاں گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی تھی۔ اور سب سے بڑا گناہ جو انجام دیا جاتا تھا وہ یہ کہ جب کسی کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا جاتا تھا۔ گرچہ یہ کہ مختلف قسم کی برائیاں عرب والوں کے درمیان پائی جاتی تھیں، عورت کو لوگ عورت نہیں سمجھتے تھے، لوگ اسے ذلیل اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو عورت کو مرد کے برابر کھڑا کر کے قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا دیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کو برابر قرار دیا کہ مرد بھی انسان ہے تو عورت بھی انسان ہے، مرد کے بھی بھوک لگتے ہیں تو عورت کو بھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، مرد بھی سانس لیتا ہے تو عورت بھی سانس لیتی ہے۔ انسانیت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کو برابر قرار دیا۔ تو عرب کے اندر جو بہت ساری برائیاں پائی جاتی تھیں ان میں سے ایک برائی یہ تھی کہ اپنی بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیتے تھے، اسے زمین کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے، انہیں زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب کسی کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اگر اسے رکھنا چاہتا تھا تو اسے دور دراز بھیج دیا کرتا تھا، اونی کپڑا پہنا کر کے اونٹوں کو چرانے کے لیے وہ دور دراز اپنی بیٹی کو بھیج دیا کرتا تھا۔ لیکن اگر اسے زندہ نہ رکھنا چاہتا تھا تو جب 5 سال یا 6 سال کی عمر ہو جاتی تھی تو اسے بیڑا پھسلا کر کے وہ جنگل میں لے جا کر کے زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے دور میں تشریف لائے تو ان تمام برائیوں کو ختم کر کے جو سب سے بڑی برائی تھی کہ بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کرنا، اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگاتے ہوئے کہا تھا، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کرنا اور بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ درگور کرنا یہ حرام قرار دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کرنا اور زندہ درگور کرنا یہ حرام قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ووعد البنات، یہ زندہ درگور کرنا بیٹیوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی جو انسان دنیا کے اندر جب کسی کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہو اور بیٹی کو اپنے بیٹے پر ترجیح نہ دے، جس طریقے سے جو رویہ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے اسی طریقے سے بیٹیوں کے ساتھ کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کانت لہ انثی فلم یعدھا ولم یعنھا ولم یؤثر وله الذکور علیہ ادخلہ اللہ الجنہ، کہ جس کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہو تو اسے زمین کے اندر زندہ دفن نہ کرے، ولم یعنھا اسے ذلیل نہ کرے، ولم یؤثر وله الذکور علیہ اور اپنے بیٹے کو اپنی بیٹیوں پر ترجیح نہ دے، ادخلہ اللہ الجنہ تو اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو جنت کی بشارت دے دی ہے جو انسان اپنی بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت نہیں دیتا ہے، بیٹوں کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرتا ہے جو بیٹیوں کے ساتھ کرتا ہے، اپنے بیٹے کو جو سامان لا کر کے ادا کرتا ہے وہی چیز اپنی بیٹیوں کو بھی دیتا ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادخلہ اللہ الجنہ، کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور یہیں پر بس نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو جو اپنی بیٹیوں کو اچھے طریقے سے تربیت کرتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اپنا ساتھ جنت کے اندر اس انسان کے لیے بتلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وهو وضم اصابعه، کہ جو انسان کو دو بیٹیاں دی گئی اور ان دونوں بیٹیوں کو اچھے طریقے سے اس نے پرورش کی، تو قیامت کے دن جنت کے اندر وہ انسان اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے میرے دونوں میرے ہاتھ کی دو انگلیاں، یعنی دو انگلیاں جو ساتھ میں چپکی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت کے اندر نصیب ہوگا۔ جو انسان دنیا کے اندر بیٹیوں کو پانے کے بعد بیٹیوں کی تربیت کی، اچھے طریقے سے پڑھا لکھا کر کے اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی وغیرہ کر دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اس انسان کو جنت میں میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور یہیں پر بس نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو انسان بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ انسان صبر کرتا ہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں قیامت کے دن یہی بیٹیاں اپنے والدین کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من ابتلی من هذه البنات بشیء، کہ جس انسان کو بیٹیوں کی وجہ سے کسی چیز میں آزمایا گیا، کسی پریشانی میں مبتلا کیا گیا اور اس انسان نے اس پر صبر کیا، کنا له سترا من النار، تو قیامت کے دن یہی بیٹیاں اپنے باپ کے لیے، اپنے ماں کے لیے، یہی بیٹیاں جہنم کے عذاب سے پردہ بن جائیں گی۔